اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو احمد منظور بھائی جو کہ خادم درود کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کی کتاب مذہب رحمت سے 6th ویڈیو ریکارڈ کر کے سنا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ایک خاتون کا کہتی ہے کہ میرا نام سعدیہ ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے، احمد بھائی سے ہمارا فیملی تعلق ہے۔ میری امی نے احمد بھائی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس لیے احمد بھائی میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ احمد بھائی بھی مجھے اپنی بہن اور میری ماں کو اپنی سگی ماں جتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ہمارا رابطہ احمد بھائی سے ہوا، تب میرے ساتھ کچھ مسائل تھے۔ احمد بھائی نے مجھے درود خضری پڑھنے کی تلقین کی اور میں درود پڑھنے لگ گئی۔ اس سے پہلے میں درود شریف پڑھنا چاہتی بھی تھی تو پڑھ نہیں پاتی تھی، اور شاید میں درود شریف کو زیادہ خاص عبادت بھی نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن اس بار جو میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا تو میں سارا دن درود پڑھتی رہی۔ گھر میں، سفر میں، اپنے دفتر میں لگاتار درود پڑھ رہی تھی۔ کافی وقت سے میرا عمرہ پر جانے کا ارادہ تھا، پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں جا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب کثرت سے درود خضری پڑھنا شروع کیا تو اس کے چند مہینوں بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر چلی گئی۔ جب میں مکہ پہنچی تو طواف کے دوران بھی میری زبان پر اکثر درود خضری ہی جاری رہا۔ میں کوشش کرتی کہ دوسرے اذکار بھی کروں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی درود پاک میری زبان پر آ جاتا۔ ایک دن میرا دل بہت بے چین تھا، میں روئی، اور جب سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے قریب بچے کھیل رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جب بچے کھیل کر چلے گئے تب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے لگتی ہوں تو وہاں سیکیورٹی والے مجھے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اندر نہیں جا سکتی، اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ سیکیورٹی والا مجھے روک رہا ہے اور میں اندر جانے کی ضد کر رہی ہوں۔ اتنے میں ایک شخص اندر گیا، پھر باہر آ کر مجھے کہنے لگا کہ تم اندر جا سکتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ اسے اندر آنے دو۔ میں اندر جاتی ہوں، میں سنہری جالی کو پکڑ کر بہت روتی ہوں اور اپنی زندگی کے سارے دکھڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جالی کے اس طرف اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور میری باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، اپنی باتیں سناتی رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم رو مت، میں نے تو خود پیغام بھیجا تھا کہ تم مدینے آ جاؤ۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس خواب کے دوسرے یا تیسرے دن میں مکہ سے مدینہ شریف چلی گئی اور وہاں جا کر میں بہت روئی اور مجھے بہت سکون ملا۔ اس خواب کے بعد مجھے درود شریف پر بہت یقین ہو گیا ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ درود شریف کا سفر جاری ہے۔ اس خواب کے بعد مجھے اس طرح کے اور بھی بہت سے خواب آتے رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک بہن کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا نام سعیدہ منیرہ ہے، میں ممبئی ہندوستان سے ہوں۔ احمد بھائی سے میرا بھائیوں والا رشتہ ہے، میری دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے راز کسی کو بتاتی نہیں، لیکن احمد بھائی کے کہنے پر میں درود پاک کا اپنا ایک مشاہدہ بتاتی ہوں۔ ویسے تو درود شریف میری زندگی ہے، مجھے سب کچھ درود سے ملا ہے اور مجھے آگے کی کامیابی بھی درود پاک سے ملنی ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے اور جیسے ہی قبر میں میری آنکھ کھلتی ہے تو میں درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میری قبر بہت بڑی ہے لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ میں چاروں طرف بھاگتی ہوں لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن وہاں اتنی ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں آ رہی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ تم دنیا میں درود اور سلام پڑھا کرتی تھی، اسی لیے تمہاری قبر میں اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ دکھایا گیا کہ جو دنیا میں درود پاک پڑھتے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی احمد منظور کو درود شریف کے کام میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
تیسرا واقعہ جن بہن کا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا نام ایمان فاطمہ ہے، میں اسپین میں رہتی ہوں اور یہاں کا ماحول پاکستان سے بہت مختلف ہے۔ میں ایک بار عمرہ بھی کر کے آئی ہوں، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اہمیت اور فوائد کا زیادہ علم نہیں تھا۔ میں صرف نماز میں ہی درود پاک پڑھتی تھی۔ جب میں نے احمد بھائی کا فیس بک پر درود شریف والا گروپ جوائن کیا تب مجھے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے اور درود پاک کے کتنے فوائد ہیں۔ بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے درود خضری پڑھنے کا بولا۔ میں روزانہ 2 سے 3 ہزار مرتبہ درود خضری پڑھتی ہوں، اس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ پھر احمد بھائی نے مجھے اپنے گروپ کی ایڈمن بنا دیا، جہاں میں درود پاک کے حوالے سے گروپ میں پوسٹ سینڈ کرتی ہوں۔ درود پاک کی برکت سے ایک رات مجھے یہ خواب آیا کہ مجھے کوئی تلبینہ دے رہا ہے اور دینے والا کہتا ہے کہ یہ تلبینہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، مجھ پر یہ کرم درود پاک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو میرے دل میں درود پاک کی بہت محبت ہے، جب تک زندگی ہے درود پاک پڑھتی رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ جو اس خواب میں تلبینہ کا ذکر کیا گیا ہے، تلبینہ کے متعلق آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ تیار کرنے کا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلبینہ دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ جب بھی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی تلبینہ کھانے کا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ کیا ہے؟ تلبینہ بیسیکلی جسے ہم بارلے بھی کہتے ہیں، وہ اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سنت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی ہر قسم کی ویکنس، بیماریاں سب دور ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو طاقت دیتا ہے اور مضبوط بناتا ہے، جو آپ کی قوت مدافعت ہے، یعنی کہ آپ کی امیونٹی ہے، اس کو انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے، جس سے جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو میں یعنی بارلے میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ دل کے امراض کے لیے بہتر ہے، کینسر کے جراثیم کو ختم کرتا ہے، خون میں ہیموگلوبن کی کمی کو دور کرتا ہے، بڑا ہوا کولیسٹرول کم کرتا ہے، دل کے عارضوں میں مدد دیتا ہے، کینسر کے جراثیم کو ختم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، شوگر سے ہونے والی کمزوری دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے، تھکان اور سستی، کمر درد، پیٹ کا درد، اس کے علاوہ تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور سب سے بڑھ کر عورتوں کے ہر طرح کے مسائل کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈپریشن رہتا ہے یا اداسی رہتی ہے، تلبینہ ان کے لیے بہترین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اگلا واقعہ ایک بہن کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا نام سعیدہ فروا ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ احمد بھائی کے واٹس ایپ پر جو خواتین کا گروپ ہے میں اس کی ممبر ہوں۔ میری دعائیں احمد بھائی کے ساتھ ہیں۔ درود شریف کی محبت مجھے ورثے میں ملی ہے۔ میری والدہ بہت نیک اور صالح خاتون تھیں۔ میری والدہ ہمیشہ درود و سلام پڑھتی رہتی تھیں۔ جس کمرے میں میری والدہ درود پاک پڑھتی تھیں اس کمرے کی دیوار پر قدرت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر لکھا ہوا تھا، جو کہ کافی عرصے تک نظر آتا رہا۔ میں درود پاک سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ درود پاک کی برکت سے زندگی میں بہت سکون ہے۔ تو یہ کتاب مذاب رحمت میں آخری واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ آگے اس کتاب میں درود شریف کے مختلف سیغے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے لیے وہ ریکارڈ کروں گی۔ اور جن کو بھی یہ درود شریف چاہیے ہوں گے، آپ کے پاس جو واٹس ایپ کا نمبر ہے میرا، آپ اسے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو اس پہ نظر آئے گا ڈسکرپشن میں، آپ اس میں مجھے کانٹیکٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو یہ درود شریف کے سیغے پکچر میں بھیج دوں گی۔ اس کے علاوہ جب یہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں فیس بک پہ پوسٹ کرتی ہوں تو وہاں آپشن ہوتا ہے کامنٹس میں بھی آپ
درود شریف کی پکچر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے اپلوڈ کیا تھا ویڈیو کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر، امت پر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بہت سارا درود شریف اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پل پل میں قرب عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.